بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول اللہ کی عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، حضرت عمر فاروق بوجھل قدموں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی محترم اپنے جانثار رفیق کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا بات ہے عمر، کچھ افسردہ لگتے ہو؟ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، مجھے اس کی شادی کی فکر ہے۔ میں نے عثمان سے بات کی، انہوں نے منع کر دیا۔ میں نے ابو بکر سے کہا تو انہوں نے بھی سنی انسنی کر دی۔ اپنے پیارے ہمدم رفیق کو ازردہ اور فکر مند پایا تو نبی برحق نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہاری بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہ کر دی جائے جو ابو بکر اور عثمان سے بہتر ہو، اور عثمان کی شادی ایسی خاتون سے کر دی جائے جو تمہاری بیٹی سے بہتر ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبت برے حوصلہ مند الفاظ نے دل کی اداسی کو اطمینان اور سکون کی روح پرور کیفیت میں تبدیل کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور پھر 3 ہجری ماہ شعبان کے ایک پر رونق متبرک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر حضرت حفصہ کو ادا کیے۔ یوں حضرت حفصہ کاشانہ حرم نبوی میں شامل ہو کر ام المومنین کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئیں۔ حضرت حفصہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 برس قبل اس زمانے میں ہوئی جب اہل قریش خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود نصب فرما کر قریش کے سرداروں کے درمیان بدترین خونی جنگ کے امکانات کو ختم کر دیا۔ حضرت حفصہ نے قبیلہ بنی عدی کے اس خاندان میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنی شجاعت و بہادری، جرأت و بے باکی اور بے خوفی کے سبب پورے قریش میں بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد حضرت عمر فاروق ایک جری، بہادر اور قبیلے کے ممتاز ترین شخص تھے۔ آپ قریش کے ان 17 افراد میں سر فہرست تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ والدہ حضرت زینب خود بھی صحابیاں تھیں اور مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح خاندان بنو سہم کے ایک فرزند حضرت خنیس بن حذیفہ سے ہوا۔ دونوں میاں بیوی اسلام کے آغاز میں مسلمان ہوئے۔ حضرت حفصہ کے شوہر کی شہادت کے بارے میں سیرت نگار مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک غزوہ بدر میں زخمی ہو کر شہید ہوئے، کچھ کی رائے یہ ہے غزوہ بدر میں تو شریک ہوئے لیکن غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ آپ غزوہ میں کفار سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور شدید زخموں کی تاب نہ لا کر کچھ ماہ بعد مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ اس طرح عدت پوری کرنے کے بعد حضرت حفصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضور اکرم سے نکاح کے وقت حضرت حفصہ کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت حفصہ یوں تو بڑی ہنسمکھ خاتون تھیں لیکن ان کے مزاج میں تیزی کے بارے میں اہل سیر متفق ہیں۔ مزاج کی یہ تیزی ان کی خاندانی خصوصیات میں سے ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاہ و جلال، روب و دبدبے کے حامل صحابی کی بیٹی تھیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ذرا برابر بھی وقت نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے انہیں عزت و وقار اور بلند درجہ دیا اور قرآن میں ان کے متعلق آیات اتریں تو ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوا۔ فکر و فاقے کے ساتھ شہنشاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وصف ہے۔ تمام امہات المومنین کی رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ جس کی دیواریں مٹی کی کچی اینٹوں کی، چھتیں کھجور کے پتوں کی، دروازے پر کمبل کا پردہ، گھر کے اندر ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چکی اور ضرورت کا انتہائی مختصر سامان۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا حجرہ فاروق اعظم کی چہیتی بیٹی سیدہ حفصہ کے حصے میں آیا۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت عمر فاروق ہر وقت ان کی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے، اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو اگر حضور تم سے ناراض ہو گئے تو تم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ حضرت حفصہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے
بعض مصالحہ کے تحت 1 ماہ کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عمر کی بیوی نے کسی معاملے میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی مداخلت کے کیا معنی۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولتی اور ان کو جواب دیتی ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ان سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور وہ فوراً حضرت حفصہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا کہ کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول اللہ بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو عائشہ کی ریس کرتے ہوئے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر اپنے رشتہ داروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اے عمر، اب رسول اللہ کے گھریلو معاملات میں بھی آپ مداخلت کرنے لگے ہو، کیا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ پریشانی کے اس عالم میں بھی خوب محظوظ ہو کر مسکراتے رہے۔ واقعہ طلاق۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کا رجوع کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی کتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے ساری ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی۔ اس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ دریں اثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے، مجھے کہا حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔